وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی خص مختصر. ناد علی مظہر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي یا علی یا شبر و شبیر یا زین الابا، باقر و جعفر امام موسیٰ کاظم رضا، یا تقی و یا نقی عسکری مہدی دی. بہر زہرا و نبی کیجے میری حاجت روا. یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر، بندان درمندان جستو ندارم دستگیر. بردر درگاہ والا سائلم میں آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور احسان شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے. شکر ہے رب قدیر کا کہ جس نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء کرام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے. شکر ہے رب قدیر کا کہ جس نے ہم کو اور آپ کو آج کی اس تاریک رات میں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے. حاضرین ذوی الاحترام، داعیان اجلاس، قابل مبارکباد ہے بالخصوص محترم و مکرم انتہائی ہر دل عزیز جناب صابر صاحب. پروردگار عالم آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ کے ہمراہ جتنے حضرات نے بھی جس اعتبار سے بھی اس بزم کو سجانے میں اپنا رول پلے کیا ہے، جس قدر بھی اپنی جانب سے تعاون فرمایا ہے، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے آپ سب کو اس بزم سجانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حاضرین ذوی الاحترام، اسٹیج پر جلوہ فرما ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب اہل سنت
حضرت العلامہ مولانا ذاکر نوری شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مسجد نظیریہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ حضرت کی آیت پرسوز آواز میں آیت بینات کی تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بعد ازاں مدحان مصطفیٰ و مدحان اہل بیت بارگاہ رسالت و آل رسالت میں اپنے مخصوص اور یگانہ انداز میں عقیدتیں پیش کرنے کی شرف حاصل کریں گے۔ حاضرین ذوی الاحترام، آج کی اس نورانی بزم میں علماء کرام کے خطابات ہوں گے جس کو سن کر ہم اور آپ اپنے قلوب اور اذہان کو منور کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان تمام سے گزارش بھی کروں گا کہ باہر اگر ہو تو بزم میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اور ہم کو پروردگار عالم کی رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ حاضرین ذوی الاحترام، باہر ٹھہرنے سے اچھا یہ ہوگا کہ بزم میں تشریف لا کر بیٹھ جایا جائے۔ آپ کے سروں کے اوپر جو شامیانہ نظر آ رہا ہے یہ فقط ایک پردے کا شامیانہ نہیں، میں اگر اپنے وجدان سے کہوں یا پھر حدیث رسول کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے کلام کروں تو یہ شامیانہ صرف ایک کپڑے کا شامیانہ نہیں، یہ شامیانہ اور اس کے علاوہ ایک اور شامیانہ پروردگار نے ہمارے سروں پر تانا ہے، وہ رحمت الہی کا شامیانہ ہے۔ اس وجہ سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تنزیل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں کہیں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں کہیں اللہ کے مقبول بندوں کا، محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر پروردگار عالم کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ ایک عام ولی اگر کہیں پر بیٹھ جائے تو وہاں پر رحمت الہی کے نزول کا کیا معاملہ ہوگا؟ صرف ذکر اولیاء کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہوتی ہے۔ جہاں پر سراپا ولی آ کر بیٹھ جاتا ہو تو وہاں پر رحمت الہی کے نزول کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور حاضرین کرام، آج ہم صرف ایک معمولی ولی کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بلکہ سارے ولیوں کے سلطان کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا غوث الثقلین کے تذکرے کے لیے آئے ہیں۔ بعض الاشہب سیدنا قطب الاقطاب الشیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ غوث اعظم جنہوں نے منبر بغداد سے اعلان کیا، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کائنات میں موجود سارے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا کر آپ کے اس فرمان کا استقبال کیا۔ خساران کی وادیوں میں مصروف مراقبے میں خواجہ خواجگاں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز نے جب یہ فرمان عالی شان سنا، اپنی گردن کو جھکا لیا۔ مورخین نے لکھا کہ اس قدر جھکایا کہ آپ کی ناک زمین کو لگنے پر آ گئی تھی، اور مخاطب ہوتے ہوئے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کیا کہ یا شیخ، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین ذوی الاحترام، وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لوگوں کو مرید کرنے سے پہلے پروردگار عالم سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہا ہے کہ میرا مرید اگر مغرب میں ہو اور اگر میں مشرق میں ہوں تو میں اس کی ستر پوشی کرتا ہوں مشرق میں رہتے ہوئے، وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہا ہے کہ میرا مرید جہاں کہیں بھی ہوگا میرا سایہ اس کے اوپر ویسے ہی رہے گا جیسے زمین کے اوپر آسمان سایہ کرتا ہے، وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روشن ضمیر ہے، وہ جو پیرانے پیر ہے، وہ جو غوث العظم دستگیر ہے، وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دربار میں وقت کے بڑے سے بڑے اولیاء بھی اگر جاتے ہیں تو الامان یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، وہ غوث العظم جس کے دربار سے کیفیت غوثیت آج تک نظر آتی ہے، وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نظروں سے کئی لوگوں کو ابدال بنایا ہے، جن کے دربار میں آنے والے چوروں کو غوث العظم نے قطب الاقطاب کے مناصب پر فائز فرمایا ہے، وہ غوث العظم کا تذکرہ ہم اور آپ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا حاضرین ذوی الاحترام، میں قاری قرآن کو دعوت قرأت پیش کرنے جا رہا ہوں، بس تمہیداً آپ کے سامنے معروضات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کی کیفیات یہاں پر مکمل طور پر آ جائے، تاکہ آپ کے سارے اذہان اور قلوب محفل میں مکمل طور پر حاضر ہو جائے، تاکہ آپ بھی بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ یہ بزم کو سماعت کر سکے۔ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ کوئی سیاست دان کا تذکرہ ہونے والا ہے، یہ ہرگز نہ سمجھے کہ کوئی دنیاوی انسان کا یہاں پر بیان کیا جائے گا، یہ ہرگز نہ سمجھے کہ کوئی وقت کے بڑے امیر شخص کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے گا، یہاں پر ان کا تذکرہ کیا جائے گا جو تخلیق کائنات کا سبب بنے ہوئے ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ رسول مکرم کا تذکرہ ہونے والا ہے جس پر تمام نبیاں ناز کیا
کیا کرتے ہیں جس پر تمام مرسلین کو ناز ہے۔ یہاں پر وہ نبی مکرم کا تذکرہ ہونے والا ہے جس نے پروردگار عالم کی بے پردہ زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہاں پر وہ نبی مکرم کا تذکرہ ہونے والا ہے جو اگر نہ ہوتے تو پروردگار کائنات کو نہ سجاتا۔ یہاں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہونے والا ہے جس کے نور کو پروردگار عالم نے ساری کائنات میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا ہے، جس کی شان میں پروردگار عالم نے سارے کلام مجید کو نازل فرمایا ہے، جس کی تذکرہ اور جس کے شان کو سارے انبیاء اور مرسلین نے بیان فرمایا ہے، وہ نبی مکرم کا یہاں پر تذکرہ ہوگا۔ اور حاضرین کرام یہاں پر اس بزم میں اہل بیت رسول کا تذکرہ بیان کیا جائے گا جن کی مودت اور محبت کو پروردگار عالم نے قرآن سے ہم پر واجب کیا ہے، جس کی محبت اور مودت کے بغیر ہماری نمازوں کو قبول نہیں کیا جاتا، جن کی محبت ہماری شہادت کا سبب بن سکتا ہے، جن سے بغض رکھتے ہوئے چاہے لاکھ عبادتیں بندہ کر لے، اگر ان کا اہل بیت رسول کا بغض دل میں پالتا ہوگا، رسول مکرم کی حدیث کہتی ہے کہ وہ کفر کی موت پر مرے گا، وہ منافقت کی موت پر مرے گا۔ وہ اہل بیت رسول جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی قرآن مجید دیا کرتا ہے، وہ اہل بیت رسول کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے گا جن کے لیے پروردگار عالم نے بے شمار روایات بیان فرمائی ہے، بے شمار آیات کو نازل فرمایا ہے۔ حاضرین کرام اہل بیت رسول کے ساتھ ساتھ حضور غوثیت مآب کا تذکرہ کیا جائے گا، حضور غوثیت مآب کا تذکرہ کیا جائے گا جن کا ذکر ہماری بخشش کی ضمانت ہے، جن کا تذکرہ ہمارے بخشش کا بہانہ ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے سکون کا باعث ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہماری راحت قلب کا ذریعہ ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہمارے نورانیت میں اضافے کا ذریعہ ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہماری روحانیت کو بڑھاتا ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے۔ یہ صرف اہل سنت کا عقیدہ نہیں، اہل سنت سے دوسرے گروہ لگنے والے، اہل سنت سے باہر رہنے والے، باہر کے دوسرے عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب حضور غوث العظم کے دربار میں کام کرنے والا ایک دھوبی جب انتقال کر جاتا ہے، قبر میں جب پہنچتا ہے، منکر نکیر آ کر سوال کرنے لگے، کہا کہ کون ہے تیرا رب بتا، من ربکا کا جب سوال ہوا، وہ اندر لیٹا ہوا دھوبی کچھ اور نہیں کہتا، بس وہ یہی کہتا ہے کہ یاد رکھو میں غوث الثقلین کا دھوبن ہوں۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ تیرا دین کیا ہے، ما دینکا کے سوال پر کہا مجھے یہ نہ پوچھ، مجھ کو یہ دیکھ لے کہ میں غوث الثقلین کا مرید ہوں، غوث الثقلین کا غلام ہوں، غوث العظم کا دھوبن ہوں۔ جب سوال کیا گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی مکرم کے حوالے سے تو کیا کہا کرتا تھا، اندر لیٹے ہوئے دھوبی نے بڑے آرام کے ساتھ کہا یہ بات یاد رکھ میں غوث العظم کا غلام ہوں، میں غوث العظم کا مرید ہوں۔ حاضرین ذویل احترام بارگاہ الہی سے جواب آیا، ہاتف غیبی نے فرشتوں سے للکار کر کہا اے فرشتوں وہاں سے نکل کر آ جاؤ، اس کا یہ کہنا کہ ہمارے عبد القادر جیلانی سے نسبت رکھنا کام آ جائے گا، ہم اس کی بخشش کر دیں گے۔ حاضرین ذویل احترام کہ لکھنے والے نے یہ بھی نیچے لکھا، وہاں پر سوال کے جواب دینے کا مقصد یہی تھا، جب سامنے والے فرشتے نے سوال کیا تیرا رب کیا ہے، تو لیٹے ہوئے شخص نے جواب دیا میں غوث العظم کا مرید ہوں، یعنی غوث العظم کا جو رب ہے میرا بھی وہی رب ہے۔ جب سامنے والے نے یہ سوال کیا کہ تیرا دین کیا ہے، لیٹے ہوئے اندر غوث العظم کے دھوبن نے کہا میں غوث العظم کا مرید ہوں، ان کا جو دین تھا میرا بھی وہی دین ہے۔ پوچھنے والے نے فرشتے نے جب پوچھا تم نبی مکرم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، لیٹے ہوئے غوث العظم کے دھوبن نے کہا یاد رکھ میں غوث العظم کا دھوبن ہوں، جو غوث العظم رسول مکرم کے حوالے سے کہا کرتے میں بھی وہی چیز مانتا ہوں۔ حاضرین ذویل احترام دوسرے لوگ غوث العظم کی غوثیت کا انکار کرنے والے لوگ، غوث العظم کو وہ پائے کہ ولی صاحب اختیار نہ ماننے والے لوگ بھی غوث العظم کے اس فیض کو مانا کرتے ہیں، غوث العظم کی اس بشارتوں کو مانا کرتے ہیں، غوث العظم کی ان کرامات کو مانا کرتے ہیں، فضیلتوں کو مانا کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو یہ نور علی نور کی بات ہے کہ غوث الثقلین کا تذکرہ کرنا ہماری بخشش کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ حضرات سو رہے ہیں تو ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہیے گا، ماشاءاللہ۔ حاضرین کرام ایک بات یاد رکھیے گا، یہ فقیر نظامت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا کوئی ناظم بن کر آیا ہے، بس آپ کے سامنے دوستانہ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے لہجہ نہیں آتا نظامت کا، مجھے انداز نہیں آتا نقابت کا، مجھے ہرگز یہ نظامت کرنے کے منصب پر فائز ہونے کا ہرگز میں قائل نہیں، قابل بھی نہیں، لیکن حاضرین کرام یاد رکھیے گا میرے انداز کو نہ دیکھیں، میرے لہجے کو نہ دیکھیں، اگر جاننا چاہتے ہیں تو بس میرے جملوں کو غور سے سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ
تعالیٰ جملوں کو سماعت کریں گے تو آپ حضرات کو ضرور خوشی ہوگی اور بے ساختہ دل سے دعا نکل جائے گی. اگر مصرے سمجھ میں نہ آئے تو دیوانہ سمجھ کر معاف بھی کرتے جائیے گا. حاضرین ذویل احترام جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نعرہ لگا رہا ہوں, آپ حضرات نعرے کا جواب دیں گے تو اپنے لیے گرین سگنل سمجھوں گا, قاری قرآن کو دعوت قرات پیش کر دوں گا. جتنے بیٹھے ہوئے نعرے کا جواب دیجیے گا ایمانداری کے ساتھ, یہ نہ دیکھے کہ سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص دیکھ رہا ہے. نعرے کا جواب یہ سوچ کر دیجیے گا کہ کائنات عالم کو بنانے والا پروردگار ہم کو دیکھ رہا ہے. حاضرین ذویل احترام نعرے کا جواب دیجیے گا, آواز جتنی ہو سکتی ہے اتنی اونچی کریے گا. آج اگر سردی بھی ہونے والی ہے تو ہماری آوازوں کو دیکھ کر گرمیوں میں تبدیل ہو جائے. ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے جواب دے نعرہ تکبیر, اور تھوڑی آواز بلند کریے گا, ایک ہاتھ اور کھول سکتے ہیں تو نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. وضو بنا کر درود پڑھ کر قلم کو کاغذ پہ رکھ دیا ہے. مدد خدایا, مدد خدایا, ثنائے احمد کا مرحلہ ہے. آئیے حاضرین ذویل احترام بزم کے آغاز کے لیے آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں دعوت قرات پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت العلامہ مولانا ذاکر نوری صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی سے ملتمس ہوں کہ آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ اس نورانی بزم کا آغاز فرمائیں.